تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کی رہ گزاروں سے کوئی فاروق اعظم پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے سارے جہان میں اہل کفر و باطل کا، بڑا غوغا ہے سارے جہان میں اہل کفر و اہل باطل کا، کوئی فاروق اعظم پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوارا عدل و حکمت کا چمن فاروق اعظم نے، نکارا راستی کا بانک پن فاروق اعظم نے، تدبر و تحمل کا سبق دے کر مسلمانوں کو سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے۔ اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، روشن ہے تمہارا کام عمر، روشن ہے تمہارا نام عمر۔ عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر شکوہ قیادت، قصہ توقیر، عمر کے نام سے طاغوت لرزبر اندام، عمر کے سطوت و شوکت سے سرنگو آسلام، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ میرے محترم دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، اسلامی سن ہجری سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ شاید 4 دن یا 5 دن زیادہ سے زیادہ باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد اسلامی سن ہجری 44 اختتام کو پہنچ کر 1 محرم الحرام اسلامی سن ہجری تقریباً 1445 کا آغاز ہوگا۔ میرے محترم دوستو، عیسائیوں کا جب آخری اس کی جو حساب کتاب ہے جنوری، فروری، مارچ، جب سال کا آخری مہینہ آتا ہے تو وہ دسمبر کی آخری ایام میں 30-31 کی رات ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، کیکیں کٹتے ہیں۔ اگر یاد ہو، بہت پرانی بات نہیں ہے، غالباً 10-12 سال قبل کی بات ہے۔ فلپائن، انڈونیشیا، ملائیشیا کے جزیروں پہ، یہ تقریباً سب جزیرہ نما علاقے ہیں، یہ اپنی ہیپی نیو ایئر کے لیے اپنے سال کی اختتام اور آغاز کا دن اور رات منا رہے تھے۔ مادر پدر سب دنگے ہو کر
نئے سال کی آمد کے استقبال کر رہے تھے. اس قدر شراب کے پی کر مدہوشی کے عالم میں تھے کہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھی تقریباً ان کے بیچ میں اٹھ چکا تھا. ایک عجیب اللہ کے غیرت کو چیلنج کیا ہوا تھا. اللہ بہت ڈیل دیتے ہیں میرے محترم دوستو. خدا کی قسم اگر اللہ پاک ہر گناہ کی پکڑ پر آئے تو شاید ہی اس دنیا میں کوئی انسان زندہ بچ جائے. شاید. پوری دنیا کو ایک چیلنج ہے کوئی ایسا بندہ ملے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہو تو ہم بھی کہیں کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کے بندے اب بھی موجود ہوں گے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھپایا. وقت کے بعد شاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ متفقہ ہندوستان کے بادشاہ تھے اور حلال کھانے کا عالم یہ تھا کہ فارغ اوقات میں خود ٹوپیاں سی کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے. اس کے ذریعے جو آمدنی ہوتی تھی اسی سے گھر کا گزارا بھی کرتے اور اسی سے اپنے آپ کا گزارا کرتے. کہا کہ جتنا زمانہ وہ ہندوستان کا بادشاہ رہا اس نے تنخواہ نہیں لی بیت المال سے. کہا میں عوام کی خدمت سمجھ کے کرتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. قومیں جو مقروض نہیں ہوتے وہ اس لیے مقروض نہیں ہوتے کہ جتنے ان کی چادر ہوتے ہیں اتنے وہ اپنے پاؤں پھیلاتے. ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے کیا لفظ ان کے لیے زبان پہ لاؤں تاکہ ان کے بھی عزت مجروح نہ ہو. یہ خرناٹ قسم کے یہ بہترین لفظ ہے اس کے لیے. جب ریٹائر ہوتے ہیں کوئی امریکہ میں الگ جزیرہ خرید چکے ہوتے ہیں، کسی نے آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا ہوتا ہے، کسی نے دنیا کی کسی کونے میں جزیرے. یا پھر ریٹائرمنٹ سے پہلے یورپ کی دنیا میں اپنے اور اپنے بچوں کا نیشنلٹی کو پکا کر چکے ہوتے ہیں. وہ بیچارے تو یہاں ملازمت کے لیے آتے، باقی رہنا دہنا ان کا تو وہاں ہوتا ہے. ہم تو حکومت کے لیے آتے ہیں. میرے اس ملک کا چھوٹا بچہ اور پٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک روٹی کے نوالے کو ترسنے والا، اس کو بھی میڈیا کہتے ہیں تم بھی اس ملک کے مقروض ہو. وہ کہتے بابا ہم نے تو اپنے حصے کی روٹی کا نوالہ بھی نہیں کھایا، ہم کہاں کے مقروض ہو گئے. ان ظالم بدبختوں نے پورے ملک کو مقروض کر کے ملک کے وجود کے ملک سے محبت ہے، رہنے کو ترجیح اس ملک میں دیتے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتے کہ تم سب مقروض ہو. ہاں جی قوم والے جشن مناؤ، مبارکی مناؤ. کیا ہوا جی؟ عالمی MIF نے قرضہ منظور کر دیا. استغفر اللہ. یہ خوشخبری کی بات ہے، یہ مبارکبادی کی بات ہے یا دکھ کی بات ہے کہ قرضے پر مزید قرضہ چڑھ گیا؟ تم تو چلے جاؤ گے، بھگتیں گے ہم. کہتے قوم ٹیکس نہیں دیتی. اللہ اکبر. ہم تو ماچس کی ڈبیاں خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں.
ہم دان صاف کرنے کے ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں، ہم اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ کتنے ہم احتیاط کے ساتھ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں 2 مہینے کے لیے کراچی گیا، واپس جب آیا آپ یقین کیجئے کہ میرا میٹر 0 تھا 2 مہینے، لیکن بل آیا تو میرا 13,000 روپے بل آیا۔ میں نے ان کے پاس کسی کو بھیجا، ارے ظالموں، میں تو کوئٹہ میں تھا ہی نہیں، یہ 14,000 روپے بل کہاں سے آیا؟ کہتے تمہارا میٹر بند تھا۔ ہم نے کہا میں جب نہیں تھے تو کون جنات چلاتے اس کو؟ کہتے ہم اس کی ذمہ وار نہیں ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، سلو رینٹ پہ بھی جرمانے، سلو رینٹ پہ بھی یہ ہوگا وہ ہوگا، تمہاری 2 مہینے کیوں میٹر نہیں چلا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے اسی گیس کی بچت کے لیے ہم کراچی چلے گئے، چلو گیس کی بچت ہو جائے گی، وہ جو ہم ہوتے تو شاید اتنا بل نہیں آتا جتنا ہمارے نہ ہوتے ہوئے بل آ گیا۔ یہ تو اس ملک کے ہمارے افسران کے کارنامے ہیں۔ خدا کی قسم یہ محکموں میں جو بیٹے افسران نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہے، یہ غاصب ہے، یہ اس قوم کی بدخواہ ہے، وہ اس ملک کی بدخواہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کو نفرت ہے تو صرف غریبوں سے نفرت ہے۔ غریبوں سے نفرت ہے۔ آپ کی گیس کی بل بھرتے ہیں تو غریب، بجلی کا بل تو بھرتے ہیں تو غریب، تمہارے شاہی خرچ کے لیے ہم بلیں بھرتے ہیں، اور تمہیں کہ تمہارے مفت ڈیزل اور پیٹرول میں کمی نہیں آتی، مفت بجلی استعمال کرو، جتنے استعمال ہم ہیں نا، ہم تمہارے بل ادا کر دیں گے، جتنے چاہیں گیس استعمال کرو، ہم ہیں نا، تمہارے بل ہم ادا کریں گے۔ تم لوگوں کا بڑا احسان ہے اس ملک پہ، تم غریبوں کی جب کیس تمہارے پاس آتے ہیں تم تو اس کو انصاف دیتے ہو جب اتنے پیسے لے کر کوئی تمہارے پاس آتا ہے جس کا جیب دامن خالی ہوتے ہیں، تم اس کو انصاف بھی نہیں دیتے، اوپر سے کیا تنخواہیں لیتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو۔ اللہ رحم فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، 2 وقت اس امت پہ ایسے آئیں گے کہ زکوٰۃ دینے والا موجود ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شخص بازار میں نکلے گا، ایک شخص کو دیکھ کر سمجھے گا شاید یہ غریب ہے، اس کو کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہوں، یہ اٹھ کر چپکے سے اس کو زکوٰۃ کے پیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے سے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے گا۔ اس نے کہ بابا میں خود ابھی کسی کو تلاش کر کے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اس سے دے آیا ہوں۔ اور اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ کوئی ہے زکوٰۃ لینے والے، میزان مارکیٹ میں کڑے ہیں ٹرکیں، وہ بیچاروں کو زکوٰۃ کے مد میں دیتے ہیں، تو لینے 2 لگاؤ، ایک پشین کی طرف ہو، ایک مستوم کی طرف ہو، تو انشاءاللہ مستوم والا لین کچھ دار تک پہنچ جائے گا، اور پشین والا لین جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر بھی کراس کر جائے گا۔ اب اس قوم کا یہ حال ہے، پوری قوم کو مستحق زکوٰۃ بناتے۔ حضور سے فرمایا میری امت پہ 2 وقت آئیں گے، ایک وقت اس امت پہ آ چکا ہے، امت نے وہ نظارہ دیکھ لیا، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ثانی عمر جس کو کہتے ہیں، جن کی خلافت خلفائے راشدین کی طرز پہ تھا، جب خلیفہ وقت بنا بلایا اپنے خزانے کے نگران کو، وزیر خزانہ کو، کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلاں ایکسائز ٹیکس ہے، یہ فلاں گاڑیوں کے ٹیکس ہے، یہ فلاں چیزوں کی ٹیکس ہے، ان میں کچھ عشر ہے سالانہ جو زمینداروں سے لیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ زکوٰۃ ہے جو سالانہ تاجروں سے لیا جاتا ہے۔
فرمایا اچھا اتنا ظلم، زکوٰۃ اور عشر کے ہوتے ہوئے لوگوں سے تم ٹیکس بھی لیتے ہو؟ اعلان کر دو آج کے بعد تمام جتنے ٹیکس ہے سب ظالم ہے، ختم کر دو، صرف زکوٰۃ اپنی مرضی سے لاؤ، جتنا ہے لاؤ، خود میرے کارندے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، جو تمہاری زکوٰۃ نکلتی ہے لے آؤ، بیت المال میں جا کر جمع کرو۔ جو زمین کا عشری زمین ہے جو خود بخود پانی کی تکلیف سے نہیں ملتی، بارانی ہے، نہر خود بخود قدرت کا نظام ہے، چل رہا ہے، ٹیوب ویل کا پانی اس کے استعمال نہیں ہوتا، خرید کر پانی اس زمین پر استعمال نہیں ہوتا، تو ایسی زمین کا 10 بوری گندم میں 1 بوری عشر ہوگا، وہ بیت المال میں جمع کرو۔ اگر کسی کی زمین پانی کی مسئلے میں سختی ہے، تکلیف ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، تیل کا خرچ ہے، تکلیف کے ساتھ پانی ہوتی ہے، ایسے زمین کا پھر عشر نہیں ہے، پھر 20واں ہے، 20 بوری گندم میں 20واں بوری بیت المال کو دیا جائے، ہر مال پہ عشر بھی نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا یا امیر المومنین، نہ فوج کی تنخواہ ہوں گے، نہ پولیس کی تنخواہ، نہ جو حکومت کے کام کرنے والے کارندے ہیں، کلرک ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے، ان کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ فرمایا اگر ان کی تنخواہ نہیں بنتی ان کو کہو جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہمیں ضرورت تمہاری نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہوگا، صرف لوگوں سے کہہ دو زکوٰۃ لاؤ، عشر لاؤ، باقی تمام ٹیکس ختم۔ اذا ملک کوئی ترقی نہ کری، دعاگان کو دا ملک دپارا اللہ ہی نہ قبلئی، زمش دعاگانو کی فرق دی، کزمش پنیتو کی فرق دی، دا زمش دعاگانی ولی نہ قبلی دا ملک پاک کی، ورس پورس خرابی دے چې دا ملک ورته روان دی، ورځ په ورځ پریشانی ده چې دا ملک ورته روان دی. اخر قصه چې شي ده، قصه دا ده چې ته د هر انسان سره ټیکس اخلې، ظلمن یې اخلې، ظالمانه طریقې، دا ایکسایز ټیکس دی، دا بل ټیکس دی، دا نو دا بل ټیکس دی، ظالمه دا ټیکسونه د کومه خوا رالو؟ دا خو ګرد ظلم دی، ظلم. خدای ته به څه جواب ورکړي؟ یو ګاډی تیاریږي په 2 لاکه کې، ستا ملک ته چې راورسېدې هغه په 13 لاکه کې دی. ولې؟ وایي دا 28 لاکه په دې ټیکس دی، حرام دی. څومره ایکسائز ٹیکس دی، گرد حرام دی. آپ کی جتنی ایکسائز ٹیکس ہے سب حرام ہے. کون سی چیز ہے جس میں اس ملک کے نہتے عوام ٹیکسوں پر ٹیکس نہیں دیتے تو ہمارے شرفاء نہیں دیتے؟ ماشاءاللہ ان کے تو پانچوگی میں سر کڑائی میں، وہ تو لینے والے ہیں، دینے والے تو نہیں ہیں. دینے والے تو ہم ہیں. یہ غریب محنت مزدوری کر کے روزانہ کر کے جا کر وہ بھی ہر چیز پر، چینی پر ٹیکس وہ دیتا ہے، آٹے پر ٹیکس وہ دیتا ہے، پتی پر ٹیکس وہ دیتا ہے. نہ دے تو کیا کرے؟ تاکہ ان کی یہ سربت گامیشی دی شددی نس کی خوار نس، یہ بڑے بڑے بینز جو ہم پہ حکمران ہیں، تاکہ ان بیچاروں کا پیٹ میں کمی نہ آئے، تاکہ غریب اس سوکھی روٹی کے ساتھ سلیمانی چائے پی کر گزارا کر سکے. اس قوم کے لیے عمر ابن عبدالعزیز یا عمر فاروق کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. جب اعلان ہوا لوگوں نے صرف اس سال زکوٰۃ عشر لایا، باقی سب ٹیکس ختم. اس سال کی رپورٹ آ گئی کہ امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز اتنا جمع ہو گیا کہ بیت المال میں اور جگہ باقی نہیں رہا. کا اعلان کر دو کہ بس
ہمیں مزید زکوٰۃ عشر کی ضرورت نہیں، غریبوں کو ڈھونڈو، اس کو دے دو، دور دور تک چلے جاؤ۔ اس کی بھی رپورٹ آ گئی، جی آخری حد تک اسلامی سلطنت کے کوئی غریب نہیں ہے، سب مالا مال۔ تم اللہ کو مان کر اللہ کے راستے پر چلو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ۔ اگر یہ قومیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، یہودی تورات کو اللہ پاک کی جو نازل شدہ کتاب زندگی کا حصہ بناتے، عیسائی انجیل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ تمام قومیں اگر قرآن کو زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ رب العزت فرماتے واللہ ہم تمہارے پاؤں کی نیچے سے بھی رزق نکالتے، آسمان پہ بھی تم پر رزق برستا، رات کو بارش ہوتا اور صبح آسمان صاف ہوتا، تاکہ تمہارے کاروبار میں تکلیف نہ ہو، آرام سے تم اپنے کام کاج کے لیے جا سکو۔ ہم پھر ایسا بارش کرتے جب تم اللہ سے تمہارا نظام بگڑ جائے، بارشیں ہوں گے بے وقت ہوں گے، بارشیں ہوں گے طوفانی کی شکل میں ہوں گے، جس کو نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کو کوئی فائدہ۔ اگر تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ پھر ایسے ٹائم بارش کرے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم آرام سے سوئیں گے، صبح پتہ چلے گا اوہ رات کو بارش ہو گئی، دن صاف ستھرا ہوگا، اوپر سے بھی بارش برسے گا، نیچے سے بھی اللہ پاک بارش اگائے گا۔ جب نہیں بنو گے مارے مارے پھرتے رہو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میرے محترم دوستو، 27 ذی الحج، کل نہیں پرسوں کو جو دن آ رہا ہے، 27 ذی الحج سے لے کر 1 محرم الحرام تک، اس سال ذی الحج کا مہینہ 29 کا تھا۔ حضرت عمر بن عزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واللہ ایسے انسان تھے کہ انسانیت کو اس شخص پر فخر ہوتا تھا۔ ہم سب مرید ہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت پڑی، عمر وہ ہے جو مراد ہے جس کو اسلام کی ضرورت پڑی۔ اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آج اسلام کو عمر کی ضرورت پڑ گیا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، یا اللہ عمر کو یہاں بھیج دی۔ 3 دعائیں قرآن حکیم نے بتایا، بڑی انمنٹ نقوش کے حامل ہے، یعنی ناقابل فراموش کے حامل ہے۔ ایک دعا وہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی فراغت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے ایک دعا مانگی۔ دوسری دعا وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر سفر پہ جا رہے تھے، آگ میں روشنی نظر آ گئی، ضرورت تھی آگ کی، لیکن آگے پتہ چلا کہ یہ تو وادی جنات میں آگ یہ ہوگی، عجیب آگ ہے، پتہ ایک ایک روشن ہے، جلاتا کوئی پتہ نہیں۔ وہاں اللہ کے اس کلیم نے دعا مانگی۔ اور ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، قبول تینوں ہو گئے۔ کچھ دعا ایسے تھے کہ اس میں کچھ وقت گزر گیا، اور کچھ دعا ایسی تھی اس میں چند ایک لمحے گزر گئے، اور ایک دعا ایسی تھی رات کو مانگ گئی، صبح فجر میں قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ کو علم تھا ابراہیم علیہ السلام کی دل دنیا کے خانے میں ایک دعا مچل رہا ہے، اور ڈر بھی رہا ہے
اللہ کے حضور مانگو کہ نہ مانگو، ایسا نہ ہو کہ روک دیا جاؤں۔ اللہ نے موقع دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ نے کہا مانگو میرے خلیل، میری گر تو نے تعمیر کر دی، آج ہم تجھ سے خوش ہیں، مانگو جو دل میں آیا ہے مانگو، آج ہر دعا تیری قبول۔ اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اے میرے اللہ اگر میری اس خدمت کو تو قبول کر لے جو خانہ کعبہ تعمیر میں نے کی ہے، بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تیری یہ خدمت قبول کر لی، اور ربنا وارنا مناسکنا، یا اللہ اس محترم اس معظم گھر کے جو آداب ہے وہ ہمیں سکھا دے، جو آداب ہے بیت اللہ کے وہ ہمیں سکھا دے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی قبول ہو گئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ اگر زندگی میں کوئی ایسی لغزش ہوئے ہو جو ہمیں علم نہ ہو تیرے علم میں ہو، اے اللہ وہ بھی معافی کی درخواست ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا اور اب وہ دعا بس باقی قبول ہو گئی، ایک ہی دعا تو رہ گئی، کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں۔ اے اللہ ایک دعا ہے، ہاں کب مانگو، کیا دعا ہے میرے خلیل؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ عہد الس میں تو نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، سب کا سرتاج ہوگا، سب پر برتر ہوگا، وہ تم سب کا سردار ہوگا۔ یا اللہ اس پیغمبر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت سے وہ عظیم ہستی مچل رہا ہے کہ کاش وہ شخصیت جس نے آنا ہے اگر میری اولاد میں سے آ جائے، اس مکے کی سرزمین پہ آ جائے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آ جائے۔ یا اللہ کل نبیوں کی لائن میں ابراہیم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اللہ نے کہا خلیل میرے حبیب کو مانگ رہے ہو؟ اللہ خلیل میرے حبیب کو مانگ رہے ہو؟ وہ تو میرے خزانوں میں بس ایک ہی رہا ہے، باقی اس کے خزانے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ ہر چیز کی خزانے ہیں میرے پاس، جس ہستی کے لیے تیرے لب کھل گئی وہ میرے خزانوں میں بس ایک ہی تو ہے۔ تو نے مانگ لیا لیکن کام تو نے ایسا کیا کہ ہمیں راضی کر دیا، ہم تیری اس دعا کو قبول کر لیتے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کر آیا ہوں۔ اچھا دعا مانگنے میں اور پھر قبولیت میں آنے میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 6 سے 6,500 سال فرق ہے۔ 6,000 سال قبل دعا مانگی، اللہ نے 6,000 سال بعد قبول کر لی۔ ہم تو 2 رکعت نفل دعا کر لیتے، اللہ بے نقب نہیں یار خود عمر دعا میں ورتے وہ کر دستی وار۔ ابراہیم علیہ السلام دعا نے سلور در رکال رسو اللہ قبول اکرا میں دعائیں چیا بس ما دعا وہ گشتا اللہ جی بس دستی قبول کی اور پدا کی حکمت نے دی پدا کی راز دی گئے اللہ دستی قبول کی آنوئی ویا اللہ لانے شئی میں وشتے چھ ما از مستر اخلاص کی اگر آتا دی ولارو کاش کہ ما بل شئی ہوں وشتے ہوں سوئی بل بے ہم در کڑے ہوں قصہ پاک کی نہ ہو بیا نصیب کی بات کبھی فوراً مل جاتے کبھی دیر سویر سے مل جاتی کبھی اس کی بدلے میں کچھ مل جاتے ہمارے بابا جی سے پرانی ہماری بھی جوانی اچھا بھرپور جوانی کی 87 کا حق تھا مغرب کے بعد لوگ طواف میں مشغول تھے پنجاب سے تعلق تھے اس لیے کہ اکثر اس کی دعاؤں میں پنجابی الفاظ زیادہ تھے تو
حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ بیٹھا تھا. جب میں غفیر چلوتا یا اللہ فلانے نے اکی ایسی کہ مجھے 10 کروڑ کی ضرورت ہے تو ایک گڈی کی بھی ضرورت ہے اللہ انہوں بھی دے دے. میرے وہ پھوپھی سی یا اللہ انہوں نے ایک بنگلے کی ضرورت ہے تو 10 کروڑ کی ضرورت ہے وہ بھی دے دے یا اللہ. ایک ایک کا نام. میں نے کسی کے لیے اس کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ یا اللہ کسی کو ایمان کی بھی ضرورت ہے, کسی کو جنت کی بھی ضرورت ہے, کسی کو تجھ سے تیری ملاقات کی بھی ضرورت ہے, کسی کو موت کے وقت موت پر ایمان پر خاتمہ بھی منظور نہیں. سب کے لیے گڈی 10 کروڑ روپے بنگلہ, گڈی 10 کروڑ روپے بنگلہ. اس سے آگے بابا جی جا نہیں رہے تھے. اچھا وہ جو خدام تھے بیت اللہ شریف جو جگہ صاف کرنے والے وہ بھی سامنے, جب میں غفیر ان کا بھی بن گیا, وہ بیت اللہ میں کام کرتے تھے. وہ کہہ رہے بابا جی میرے لیے بھی. میں نے کہا کتنا عرصہ ہوا تم یہاں کام کرتے ہو؟ کوئی کہتے ہیں سال ہو گئے, کوئی کہتے 1.5 سال ہو گئے. میں نے کہا خود نہیں مانگتے؟ نہیں بابا جی کی دعا میں بڑا مزہ آتا ہے. ہماری دعا تو ایسی ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حال. آگ لینے کو گئے پیغمبر ہی مل گئی. سبحان اللہ. بہرحال یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, دوہرا نہیں رہا ہوں, وقت کی بڑی کمی ہے میرے پاس. تو بہرحال وہاں گئے, پتہ چلا مسئلہ کچھ اور ہے. آگ جس کو میں تلاش کرنے کے دیکھ لے, یہ آگ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. کچھ جڑی بوٹیوں کو جمع کیا, اس درخت کے قریب یوں کرتا ہے, وہ درخت کی روشنی اوپر چلی جاتی ہے. ایسا دیکھتی پتے روشن ہیں, آگ نہیں جل رہا ہے, کوئی آس پاس بھی نہیں ہے. پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر ان جڑی بوٹیوں کو آتا ہے, پھر نیچے آ جاتے ہیں وہ آگ, پھر جڑی بوٹیوں کو آگے کرتے ہیں وہ آگ پھر اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. کہا چلے ایک تیسری مرتبہ ہمت کر کے دیکھتا ہوں. پھر جب پیچھے ہٹ گئی آگ پھر نیچے آیا, پھر جڑی بوٹی خشک اٹھایا, چلو ایسے کرتا ہوں آگ لگ جائے گی. بیوی ساتھ ہے, ضرورت ہے, بیمار ہے بیچاری, اس کو کچھ آگ کی طبیعت مل جائے گی. پھر جب تیسری مرتبہ یہ کیا, موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا اور سر پٹ بھاگنے لگے. درخت سے آواز آئے, یا موسیٰ اننی انا اللہ, رک جاؤ میں اللہ ہوں. اللہ جس کو تم آنکھ سمجھتے ہو وہ اللہ ہے, میں اللہ ہوں. سوچ رہے ہیں یہ آواز آ کہاں رہی, کہاں سے رہی. یہ وہ نور تھا جس سے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عزرائیل اور جتنے فرشتے پیدا ہوئے اسی نور کی مادے سے پیدا ہوئے. بہرحال بات چیت ہوگی, تفصیلی بات ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا. اذهب الى فرعون انه طغى, یہی سے جائیے فرعون کی طرف, سرکش ہو چکا ہے. یا اللہ میری بیوی بچے. اللہ نے کہا سامنے پتھر ہے, اس پر اپنی لاٹھی اسی کو مار دو جو میں نے تمہیں بطور معجزے کی دی ہے. جب مارا اس میں سے گول پتھر نکل آیا. یہ سورۃ طٰہٰ کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے اس وقت کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی رحمۃ کے والد صاحب ہیں, کہتے جب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, اللہ پاک نے کہا اس پتھر پہ لاٹھی مار دو, مار دیا, اس میں سے گول پتھر نکل آیا. کہا اس پر بھی مار دو, مار دیا, ایک تیسرا گول پتھر نکل آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر بھی مار دو. جب مارا ایک کیڑا تھا, اس کے منہ میں سبز پتہ تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کس کو پتہ تھا ان 3 پتھر کے اندر بھی میری مخلوق ہے, اس ٹائم اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم تجھے بھول جائیں گے؟ ہم تو پتھر کے اندر بھی اپنی مخلوق کو نہیں بھولے. ہم تجھے بھول جائیں گے کہ تیرا رزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سفر میں ہو تب بھی وہ جانتا ہے, گھر پہ ہو تب بھی وہ جانتے. کسی مسافر سے اللہ نے نہیں کہا
رزق اپنے ساتھ لے کر چلو. فرمایا نہیں نہیں تم چلے جاؤ، ہم رزق وہاں پہنچا دیں گے، ہم جانتے ہیں تم کہاں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، یہی وہ دعا باکمال، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من، اے اللہ میرے دل میں غصے والے تھے، تھوڑے جذبات والے تھے. بعینہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ایک جیسا تھا، جذبات میں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دو، ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان فرما دو، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ وہ فرعون نے جو آزمائش لی تھی کہ یہ بچہ خطرناک ہے، میرے سامنے ہیرے بھی رکھ دی اور آگ کے انگارے بھی رکھ دیے. جبرائیل نے آ کر میرے ہاتھ انگاروں کی طرف کیا، میں نے انگارے کو اٹھا کر زبان پہ رکھ دیا، اس وقت سے میری زبان میں لکنت ہے، لکنت جو آ جاتے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان سے لکنت کو دور کر دو. اگر آپ کے گھر میں کوئی لکنت کا مریض ہے، کوئی بچہ، تو اس کو شیشے کے سامنے بٹھا کر کہ اپنے چہرہ دیکھے، اس کو صبح شام کہو بیٹے یہ پڑھا کرو، واحلل عقدۃ من لسانی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے. 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام کو، لیکن شیشہ سامنے ہو، یہ شیشے میں اپنی زبان کو دیکھتا رہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ اس کی زبان کی لکنت کو ختم فرما دے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خاتون ہے کو مرد، جو بھی بڑی واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی زبان کی لکنت کو دور کر لے. یفقہوا قولی، تاکہ کوئی میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے. اور آگے فرمایا یفقہوا قولی، یہ جو آگے دعا آ رہی ہے سبحان اللہ. کون ایسا بھائی ہوگا جو اپنے بھائی کے لیے اپنی وسیع کو اتنا وسعت دے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے سینے کو وسعت دی. فرمایا اللہ ایک دعا اور ہے. ہاں موسیٰ مانگی کیا؟ یا اللہ وجعلنی وزیرا من اہلی، میرا بھائی ہارون کو یا اللہ میرے اس کام میں شریک کر دے، وہ میرا نائب بنا دے. اس لیے کہ جب دو ہوں گے، ایک بات کرے گا دوسرا تائید کرے گا. اس لیے ہمارے تبلیغی ساتھی جب گشت پر جاتے ہیں نا، حکم یہ کہ اکیلے مت جایا کرو، 2-3 بندے لازمی ہوں، ایک بات کریں، اپنے ساتھی کم از کم تائید کرے تاکہ وہ سننے والے پہ تھوڑا اثر ہو جائے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی. جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، بھائی نے استقبال کیا، کہا ہارون تمہیں کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ کہا میرے رب نے بتایا، جب تو دعا مانگ رہا تھا اللہ نے مجھے اطلاع کر دی، ہم نے تجھے بھی پیغمبر بنا دیا. اور تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ یا وسلم، اللہ کی دین کی رکاوٹ میں اس وقت 3 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، بڑی سخت رکاوٹ ہے. ایک چودھری ہے، نواب ہے، خان ہے، وڈیر ہے، ملک ہے، راستے کی رکاوٹ ہے. اور دوسرا وہ ہے جس میں غیرت ہے، باغیرت انسان ہے، زبردست انسان ہے. اگر ایمان لایا تو اس کا غیرت اتنا ہو جائیں گے کہ لوگ اسلام میں دڑ آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ. عشاء کی بات، عشاء کا وقت، حمزہ صاحب نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام. یا اللہ 2 بندے ہیں، دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں. ایک مکے کا یہ بڑا چودھری بنا ہوا ہے سردار ابو جہل، یا اللہ یہ اس کو اسلام کی آبیاری کے لیے بھیج دے، یا پھر او عمر بن الخطاب
یا پھر عمر خطاب جس کے پاس غیرت ہے اس کو بھیج دیجیے۔ صبح سویرے تفصیلی واقعہ ہے، اللہ نے چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ جب اسلام لائے پھر کیا سے بن جائے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 5 دن 27 28 29 اور یکم مبارک 4 دن بڑے اذیت کے، بڑی تکلیف کے لیے اللہ نے جتنا کام عمر سے لیا، خدا کی قسم آج بھی ملت کفریہ، ملت باطلہ آج بھی لرزے برانداز عمر کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے سے شیطان آ رہا ہو اور اس راستے پر آپ داخل ہو جاؤ، شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ انسانوں کا شیطان ہو تب بھی اس کو عمر کے نام سے ڈر لگتا ہے، اور جو شیاطین کے شیطان ہوں اس کو بھی عمر کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ اتنے قیمتی بن گئے جیسے اسلام قبول کر لیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں لکھا ہے 25 ایسے مقامات ہیں قرآن میں کہ عمر کی سوچ کو اللہ نے قرآن بنایا۔ یہ آپ جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں یہ میرے عمر کا ایک کارنامہ ہے، خدا کی قسم۔ طواف بیت اللہ سے سر ہجری 7 میں فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل پڑھو، ملتزم کے سامنے پڑھ لیے۔ دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ملتزم پر، آؤ دعا کرتے ہیں، تو دیکھا عمر فاروق کسی سوچ میں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مقام ابراہیم کو چمٹے ہوئے، عمر کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم نہیں ہے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیا یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کی؟ کیوں نہیں عمر؟ اے اللہ کے رسول، کیا یہ مقام وہ نہیں ہے جس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے سجدے پہ سجدے کیے؟ یہ وہ مقام نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عمر، بالکل وہی مقام ہے، چاہتے کیا ہو، بولتے کیا ہو، کہو تو صحیح۔ یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ آج میں بھی جی بھر کر مقام ابراہیم پر سجدے کروں جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے سجدے کیے تھے۔ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا دل چاہتا ہے، میرا کیوں نہیں چاہتا؟ میرا تو تجھ سے زیادہ چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا بھی دل چاہتے ہیں؟ کہاں عمر؟ یا رسول اللہ، پھر قدم بڑھائیے، آپ امام بن جائیے، ہم مقتدی بن جاتے ہیں، جی بر کر مقام ابراہیم پر سجدے کرتے ہیں۔ لم یا عمر، کیوں؟ کہ یا رسول اللہ، میری تجویز، آپ کی تائید قانون نہیں بن گئی؟ نہیں عمر، قانون بنانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، قانون بنانا اللہ کے اختیار میں تو نشر کرنے والا۔ دل تو میرے بھی چاہتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ۔ یہی وقت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یہ آیت لے کر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنا لو، جی بر کے سجدے کرو۔ ہر وہ طواف، جو بھی طواف انسان، خواہ وہ عمرے والا ہے، حج والا ہے، نفل ہے، سنت ہے، فرمایا فارغ ہونے کے بعد آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھو۔ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے نماز مقام ابراہیم پر، جب رکوع سے سر اٹھایا، او مقام ابراہیم وہاں ہے، ریلے نے ہمیں وہاں پہنچایا۔ وہاں نیت توڑ کے پھر میں نے کہا اللہ فرماتے دھکے لگے، ریلے اٹھا کر دور لے جائے، پلٹ کر آؤ، پھر نیت باندھ دو۔ مقام ابراہیم سجدگاہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں سے پھر موضوع یاد رکھنا، زندگی رہی آنے والی جمعہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت